السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ہمیں معید یوسف صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اور ان کے علاوہ اشرف جہانگیر قاضی صاحب سابق سفارتکار ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، وہ بھی جوائن کریں گے، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ نظامی صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ آج تاریخی دن اس حوالے سے تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یک زبان ہو کر بمبانگ دوحل پرائم منسٹر سے لے کے اپوزیشن لیڈر تک، اپوزیشن لیڈر سے لے کے پارلیمانی رہنماؤں تک، حکومت سے لے کے اپوزیشن تک، سب نے پاکستان کی سالمیت پر اپنا عزم دہرایا ہے۔ دنیا کو، اقوام عالم کو یہ پیغام کیسا گیا؟ ظاہر ہے یہ یونٹی کا پیغام ہے۔ خاص طور پہ یہ اس لیے خوش آئند ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس موجودہ حکومت کا اور اپوزیشن کا کوئی قرولہ نہیں ملتا ایک دوسرے سے۔ پچھلے 6 مہینے میں محاذ رائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا۔ تو آج اچھا کیا پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے خطاب کیا جوائنٹ ہاؤس سے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے بھی حکومت کو اور جو ہماری قومی پالیسی ہے اس کو پوری سپورٹ دی۔ تو اچھی شروعات ہے۔ امید کرنی چاہیے کہ یہ اس کی بیسس پہ کوئی باقی معاملات پہ بھی حکومت اور اپوزیشن کی کوئی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اب آپ کہنا یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے اپوزیشن کہا کرتی تھی کہ حکومت اس بات کو سمجھے کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے لیے طاقت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، پارلیمان کے لیے بھی طاقت ہوتی ہے، آج وہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ وہ دیکھیں یہ جو ہے نا ایک قسم کے حالت جنگ میں ہے نا، ہم آپ نیم جنگ کہہ لیں جی، جو حالات رہے ہیں، اس میں کچھ ہوم ٹروتھس جو ہے نا جو کہ پہلے شاید حکومت کی نظروں سے بھی اوجھل تھے، اور بعض لوگ اس کا کل کے اظہار بھی کرتے تھے کہ بھئی ان کو کچھ کہیں تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، چور ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ٹھیک، آج ان سے بات کرنی پڑی کہ جی میڈیا جو ہے وہ عمران خان صاحب نے، وزیر خارجہ نے اور آرمی چیف نے، سب نے میڈیا کے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر میڈیا کی اس کرائسس میں مثبت رول کی تعریف کی۔ اس کی خوش قسمتی یہ کیا ہے کہ انڈیا کا میڈیا کا اتنا خراب رول ہے اس سارے معاملے میں، جس طریقے سے وار مانگرنگ کی ہے، کہ یہ واضح طور پہ ایک فرق نظر آ گیا۔ لیکن اب بھی فواد چودھری صاحب جو ہیں، وزیر اطلاعات جو ہیں، ان کے منہ سے نہیں نکلے 2 حرف تعریف کے۔ اب وہ 5 تاریخ کو ایک میٹنگ کر رہے ہیں وہاں، جی، جس میں وہ پی ایم آر اے کے ذریعے اس میڈیا پر کو انعام دینے کے لیے کاٹلی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو حکومت کو اب یہ اپنی میڈیا کے بارے میں جو پالیسی ہے معاندانہ، اور یہ کہ اذکار رفتہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہ، اس کو اب ترک کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور بالخصوص جن حالات میں ہیں ہم نظامی صاحب، جو جس طرح میڈیا نے پلے کیا ہے اور عوام کی نفسیات کا بھی خیال رکھا، ملک کی سالمیت کا بھی، حکومت کی عزت کا بھی، یقینی طور پہ تعریف تو بنتی ہے میڈیا کی۔ اچھا خیر، ابھی نندن صاحب کی بات ہو رہی ہے، ان کو کل چھوڑ دیا جائے گا جذبہ خیر سگالی کے طور پہ۔ پرائم منسٹر نے تو یہ کہا کہ جذبہ خیر سگالی طور پہ، جی، لیکن ابھی آپ اور میں اکٹھے ہی دیکھ رہے تھے انڈین میڈیا، اس پہ ان کے جو تینوں فورسز کے چیف ہیں اور فارن منسٹری آف انفراسٹرکچرل افیئرس کے جو اسپوکس پرسن ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے تھے یہ بہت بڑی وکٹری ہے ہماری، پاکستان ڈر گیا، بیک آؤٹ کر گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا۔ ہیرو کہہ رہے ہیں ابھی نندن کو وہ، اور وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ F-16 جہاز ابھی نندن نے گرایا ہے۔ نظامی صاحب جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے انڈین میڈیا۔ لیکن ہم نے تو وہ ملبہ دکھا دیا نا ان کا، جی، جو ہمارا F-16 گرایا انہوں نے، اس کا ملبہ ان کے اوپر پڑ گیا ہوا ہے۔ نہیں، وہ ملبہ کیا دکھائیں گے؟ ہے ہی نہیں نا کوئی۔ وہ پریس کانفرنس میں پہلے سوال لے رہے ہیں، وہ جو ترجمان ہے رویش کمار صاحب، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جرنلسٹ وہاں موجود ہیں ہم ان کو ثبوت دکھائیں گے۔ آپ نے زندگی صحافت میں گزار دی، پوری دنیا کی صحافت میں یہ بتا دیں کہ کیا سوال پہلے لیے جاتے ہیں یا پوری پریزنٹیشن پہلے دی جاتی ہے، ثبوت بعد میں دکھائے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے۔ اب مثلا اب آج کی یہ ایک تو یہ واضح طور پہ ہوا نا کہ ہم ان کو پائلٹ کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہم نے ان کو اچھی طریقے سے جنیوا کنونشن کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا پائلٹ کو، اور چھوڑنا ہی تھا ہم نے، کیا اس کو پھانسی تو نہیں لگانا تھا نا، ایک پریزنر آف وار جو ہے
تو اس پہ یہ کہنا کہ بہت بڑا کو دباؤ ہمارے پر ڈالا ہے احسان کی. دراصل بات یہ کہ انڈیا کا سارا نیریٹو ہی جو ہے نا اس کے اندر بڑی کرٹیسزم ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ سارا کا سارا جھوٹ پہ مبنی ہے. جھوٹ نمبر 1 کہ جی ہم نے وہ بالا کوٹ پہ حملہ کیا, جی تو وہاں دہشت گردوں کا کیمپ 300 بندے ہم نے اڑا دیے, اور مولانا مسعود اظہر کے کزن کو اڑا دیا, 300 بندے اڑا دیے, ان کے داماد کو اور بہت برادر ان لا یا اڑا دیا, اور سب سے بڑی بات ہے تباہ کر دیا اس کو. اب تینوں ہی باتیں جھوٹ نکلی. وہ پے لوڈ اپنا کوئی اس سے کوئی 1 کلومیٹر دور جو لوکیشن تھی جہاں پہ ایک مدرسہ تھا, کوئی کیمپ ویمپ نہیں تھا, بھاگ گئے وہاں سے چھوڑ کے. جھوٹ نمبر 1. دوسرا یہ کہ جی ہم نے اگلے روز کا جو جھوٹ تھا کہ ہم نے پاکستان کے F-16 کو بگرا لیا, اور جی اور بعد میں پتہ لگا کہ الٹا صاحب. اچھا اس میں بڑی ان کو دے ہیو اے لاٹ آف ایگ آن دیئر فیس, کیونکہ انڈیا میں یہ بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے اس چیز پہ کہ وہ بجائے کہ وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں ایک ہوتا ہے کہ اے بیڈ کارپینٹر آلویز بلیمز ہز ٹولز. جی کہ جی میرے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, میرے جو سامان حرب ہے یعنی جنگی سامان یہ بڑے آبسلیٹ طیارے ہیں 60s کے زمانے کے, یہ روس نے دیے تھے ہمیں, اور ہم نے ان کو اینٹی کویڈڈ طیارے جو ہیں ان کو یوز کیا, لیکن ڈاگ فائٹ میں مارا گیا. جی اب وہ خفت بٹانے کے لیے کہ ہمارے F تھنڈر طیارے نے اس کو ڈاگ فائٹ میں مار گرایا, وہ F-16 کی ایک نئی مثل ہے. اور F-16 استعمال ہی نہیں ہوا, اس کا بیان آ چکا ہے, DGISPR کہہ چکے ہیں کہ F-16 نے تو اڑان ہی نہیں بھری اس بات. ٹھیک ہے, فرض کریں کہ جو بھی جہاز اڑا تھا انہوں نے تو کہتے ہیں نا F-16 گرا دیا تھا, تو اس کا کوئی ایویڈنس دے نا, کوئی ثبوت دیں, کوئی ویڈیو, کوئی الیکٹرانک سگنل ہوگا. نظامی صاحب انڈیا کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نندن کو واپس کر دیں, وہاں کے جو اینکرز ہیں, رپورٹرز ہیں, ان کو آپ پاکستان لے جائیں. ہم کیا کریں گے؟ یہ عوام کی رائے سوشل میڈیا پہ سامنے, ان کو ہم لا کے کیا کریں گے یہ بتائیں. اچھا ابھی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو آج کی خبر ہے جی کہ وہ تو ٹرمپ کا تو ناکام ہو گیا نارتھ کوریا کے ساتھ سمٹ, لیکن جو آغاز کیا اپنی بریفنگ کا اس نے کہا میں پاکستان اور انڈیا کے بارے میں اچھی خبر دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہاں اب کوئی ڈیفیوز کر دی ہم نے سچویشن. اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس مین کا بھی آیا بیان, اور بھی مختلف سورسز سے جی یہ بیانات آئے. امریکی وزیر خارجہ پومپے کا بیان آیا کہ ہم نے دونوں پارٹیز کو کہا. اس پہ انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے کچھ جو ان کے سینئر اینکرز یا رپورٹرز ہیں اس میں کہ ششوانی حیدر یا ایسا نام ہے ان کا, اناب نہیں یہ خاتون ہیں. اچھا ہاں یہ ایک فورن سیکرٹری ہوتے تھے حیدر, ان کی بہو ہیں یہ ویسے. اچھا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی سورسز نے یہ کہا ہے, سورسز نے یہ کہا ہے ذرائع نے کہ انڈیا کے کافی اور چینلز ہیں پاکستان سے, ہمیں تیسرے فریق کی ثالثی یا انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے, ان کا شروع سے اسٹینڈ ہے. اب وہ اسی پہ انڈیا میں اسی ٹویٹ پہ بڑا کچھ لوگوں نے اور جرنلسٹ نے کہا کہ بھئی آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں, جس طرح ہمارے بندے آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ بات ہے, وہ پیچھے چھپ کے امریکہ سے ڈرتے بھی ہیں, وہ رپورٹرز کے ذریعے فیڈ کر رہے ہیں اس قسم کی خبر, ایک عوام میں ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے آج کہا کہ میں نے مودی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, پاکستان اس حد تک گیا ہے, پاکستان کے امن کی کوششیں اس حد تک ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان آج پارلیمان کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی سے بات کرنے کی کوشش کی, اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آج رات تک کوئی رابطہ ہو بھی جائے گا. اگر 1-on-1 بات ہوتی بھی ہے, ٹیلی فونک رابطہ پرائم منسٹرز کے درمیان ہوتا بھی ہے, لیکن جو مودیزم ہے, جو مودی کا اس وقت نظریہ ہے, جو اس پہ بخار ہے الیکشن کا, سیاست کا, کیا وہ یہ سارا میلٹ ہو سکے گی صورتحال؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. یہ خوب سے باطن جو ہے یہ تو دیکھیں نا ایک نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا ہے پاکستان کے خلاف. میڈیا ادھر کی جو بی جے پی کی حکومت ہے, اور بعض جگہ تو ایک جگہ ان کے ایک سیاستدان نے کہا ہے کہ ہمیں 22 سیٹیں زیادہ مل جائیں کرناٹکا یا کسی جی یادیو رپا نام ہے ان صاحب کا. اچھا تو جہاں یہ حال ہو, یہ وہی بات ہے.
اور یہ خان صاحب کو غلطی نہیں کرنی چاہیے جو میاں نواز شریف نے کی تھی. یہ خود چلے گئے تھے وہاں امریکہ. نہیں اس کی حلف وفاداری میں جی مئی 2014 میں. بالکل ٹھیک. یہ امن کا اپنا سلسلہ جاری وہاں جی آداب مہمان نوازی کے خلاف انہوں نے خوب بے نقط سنائے میاں نواز شریف کو. لیکن میاں نواز شریف کی طبیعت صاف نہیں ہوئی. اپنی نواسی کی شادی پہ بھی ان کو وارد ہو گئے وہ یہاں. تو کیا اس سے بھارت پاکستان کے تعلقات کو ٹھیک ہو گئے؟ کلبھوشن بھوشن یادو والا واقعہ جو 2015 میں ہوا اس کے بعد ہوا نا. جی اس کے بعد. تو اگر ایک طرف وہ بلوچستان میں شورش برپا کر رہے تھے, ان کا لگا ہوا تھا, وار مونگرنگ اس طرح کر رہے تھے, اینٹی پاکستان اینٹی مسلم نیریٹو کر رہے تھے, اور کشمیر میں انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی, تو اس مرحلے پہ جب کہ ایک وار سیریا کریٹ ہوا ہے, آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ٹیلی فون پہ بات ہو جائے گی تو یہ گڈے گڈی کا کھیل ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد نظامی انہی معاملات پہ بات کریں گے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ گڈے گڈی کا کھیل ہے, پاکستان کی امن کی کوششیں, امن کا خواہاں پاکستان اپنی جگہ, لیکن مودی کی چال بازیاں, ہاؤ ٹو ریسپونڈ دیم. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوئے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی امن کی خواہش, پاکستان امن کا خواہاں اور مودی کی چال بازیاں. نظامی صاحب, اشرف جہانگیر قاضی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. جی قاضی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قاضی صاحب آپ کا تو کیسے ہیں آپ بڑے تجربہ کار ڈپلومیٹ ہیں, اور اتفاق سے آپ نے بھارت میں بھی سرو کیا ہوا ہے اور امریکہ میں بھی, واشنگٹن میں بھی سفیر رہے ہیں پاکستان کے, اور بھی آپ نے سینئر پوزیشن سنبھالے رکھی ہیں. تو یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اب تک جو یہ ڈیولپ ہوا ہے؟ اب تک جو ڈیولپ ہوا ہے اس میں زیادہ تر تو ہندوستان کی پسپائی اور رسوائی ہوئی ہے, اور پاکستان ماشاءاللہ کامیاب رہا ہے اپنے دفاع میں بھی اور اپنی ڈپلومیسی میں بھی. بطور خاص پرائم منسٹر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا, مختصر لیکن بہت ہی اعلیٰ سٹیٹمنٹ تھا, انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھئی جانیں ضائع ہوئی ہیں دونوں سائڈ. بطور وہاں نیچرلی کشمیر میں جو معصوم جانیں جو قربان ہوئی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو پلوامہ میں جو ہوا ہے انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ کس قسم کے وقت سے گزر رہے ہیں وہ فیملیز جن کے لوگ مارے گئے. تو میں انہوں نے انسانیت کا جو اظہار کیا, میں سمجھتا ہوں اس کا بہت مثبت اثر پڑا ہوگا کم از کم پاکستان میں اور دنیا پہ, پتہ نہیں ہندوستان پہ کہاں تک. اور اب جو ہے ریسٹرینٹ کے لیے کافی انٹرنیشنل لیڈرز جو ہیں بول رہے ہیں, امریکن, انگلینڈ, فرانس وغیرہ, یہ سب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ریسٹرینٹ ہو, ڈائلاگ ہو. اب وہ ہندوستان جو ہے ان کو اس بات کا وہ کیا اسے کہیں احساس ہے کہ ان کی پالیسیز جو ہیں ناکام رہی ہیں, اور اب الیکشن آنے والا ہے, اور مودی کے جو پولز ہیں اگر وہ کامیاب نہیں دکھتے اپنے ہی ہندوستان میں تو ہو سکتا ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو جیتنا. تو اس لیے خطرہ درپیش ہے کہ اب بھی ان کی طرف سے کچھ ہو سکتا ہے. اچھا آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے؟ مثلا پرائم منسٹر نے آج یہ کہا کہ کل رات کو نہیں, میں بالکل رول آؤٹ نہیں کرتا ہوں. حالانکہ سشما سوراج نے چین سے وہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو ہے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے, اور کچھ رپورٹس کے مطابق مجھے 100% وہ آپ کو زیادہ علم ہوگا کہ ہمارے فارن منسٹر اور سشما سوراج کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی ہے. اگر وہ ہوئی ہے تو وہ بڑی مثبت بات ہے. اور یہ بھی سنا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے مودی کو فون کرنے کی کوشش کی, چاہے وہ ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن یہ ہماری طرف سے اگر ہوئی ہے تو یہ بہت مثبت
وہ ہے قدم. اور پھر یہ سعودی عربیہ سے بھی فارن منسٹر آ رہے ہیں, وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں, اور او آئی سی کے بارے میں بھی پاکستان سے بات چیت کریں گے, کیونکہ ہمیں اس بات کا کافی وہ الجھن ہے کہ انہوں نے سشما سوراج کو وہاں بلایا ہے, حالانکہ ہندوستان نے فاؤنڈنگ ممبر کے اوپر حملہ کیا ہے. تو یہ تو ہونا نہیں چاہیے, اور ہمارے فارن منسٹر کا یہ فیصلہ کہ وہ نہیں جائیں گے, اگر وہ جا رہی ہیں وہاں, تو میں سمجھتا ہوں یہ درست فیصلہ ہے, کیونکہ پاکستان سے مشورہ کیے بغیر اگر یہ لیا گیا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھا قاضی صاحب یہ بتائیں کہ آپ وہاں رہے ہیں انڈیا میں, اور مثلا انہوں نے ایک بات آج آپ کو پتہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ جو پریس کانفرنس کی, اس کا آغاز ہی انہوں نے کیا کہ اچھی خبر ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان سچویشن کامیابی سے ڈیفیوز ہو رہی ہے. لیکن منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے کچھ جرنلسٹ کو بلا کے وہاں یہ کہا کہ ہمیں نہ کوٹ کریں, لیکن یہ آپ کہیں کہ جی ہمیں تھرڈ پارٹی انٹروینشن کی ضرورت نہیں, ہم پاکستان سے خود رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ اس جو انڈیا کی ایک مسلسل ایک رہی ہے کہ نو تھرڈ پارٹی انٹروینشن, اور ہم کوئی میڈیشن بھی نہیں چاہتے, تو یہ جو ان کے کو ہوش ٹھکانے آئے ہوں گے جو کچھ ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو انٹرنل سچویشن ہے کشمیر کی, جو آپ کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, اس کے ہوتے ہوئے آنا چاہیے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب تک انہیں اس بات کا احساس ہے. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں ہمیں تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں پاکستان سے ہم بات نہیں کریں گے جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوتی ہے. اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ پلوامہ میں جو ہوا ہے وہ پاکستان کی طرف سے تو نہیں ہوا, یہ تو وہاں اندرونی حالات کی وجہ سے, اور وہ حالات جو ہیں ہندوستان نے پیدا کیے ہیں اپنے یہ جو پالیسیز کے تحت, جو بالکل ناگفتنی بے پالیسیز ہیں, اور ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑا دی ہیں, اور نیچرلی یہ ری ایکشن ہوا ہے. تو یہ پاکستان کے اوپر غصہ نکالنے کی کوشش ہوئی ہے, وہ بھی ناکام کوشش. تو وہ اس موڈ میں نہیں ہے. کچھ سیانے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان سے بات کرو, یہ انڈیا کی پالیسی جو فورس پر مبنی ہے اس سے کام نہیں بنے گا کشمیر میں. لیکن وہ چند ہیں, زیادہ تر جو ری ایکشن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کو سبق سکھانا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور کچھ تو یہ کہتا ہے کہ پاکستان سوچ رہا ہے کہ انہوں نے وہ فوقیت حاصل کی ہے ہندوستان پہ, تو وہ تو برداشت یہ نہیں کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ضرور ان کی طرف سے کوشش ہوگی, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عسکری پالیسی ہی استعمال کریں گے, وہ اقتصادی اور سفارتی پالیسی کی بھی کوشش کریں گے. فیٹف کے ذریعے, آئی ایم ایف کے ذریعے وہ پاکستان پہ پریشر لانے کی کوشش ضرور کریں گے, جیسے آپ کو علم ہے. ٹھیک ہے. اچھا قاضی صاحب, ترک صدر سے بھی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کا رابطہ ہوا ہے. پاکستان کوششیں تو کر رہا ہے سفارتی محاذ پہ, لیکن اگر پرائم منسٹر عمران خان اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان کوئی رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں تھرڈ پارٹی انٹرونشن اس کی ضرورت رہے گی, یا دونوں پرائم منسٹر اس معاملے پہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے؟ دیکھیں, اگر دو پرائم منسٹرز کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور آگے جا کے ملاقات بھی ہوتی ہے تو پھر تو یہ اچھی بات ہے. پھر تو تھرڈ کنٹریز کے امیجیٹلی کوئی فیسیلیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ اور چیز ہے, یونائٹڈ نیشنز پہ یہ سبجیکٹ ہے, اور یونائٹڈ ریزولوشنز اب تک وہ ویلڈ ہیں. اور یہ جو بائی لیٹرل کوششیں جو ہیں اگر ناکام ہوتی ہیں تو نیچرلی وہ تھرڈ آپشن ہوتا ہے. وہ تو یو این چارٹر کے مطابق ہے کہ یونائٹڈ ریزولیشنز کو کوئی بائی لیٹرل ٹریٹی سپروین نہیں کر سکتا, سپرسیڈ نہیں کر سکتا. یہ تو آرٹیکل 103 میں ہے آف یو این چارٹر کہ یہ شملہ اگریمنٹ جو ہے وہ باہمی اگریمنٹ ہے, لیکن جو یو این ریزولوشنز ہے وہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق وہ لیگل آبلیگیشن ہے. تو وہ سپرسیڈ کرتا ہے اگر کوئی کلیش ہو بٹوین یو این ریزولوشن اور کوئی بھی باہمی اگریمنٹ, معاہدہ کے درمیان کلیش ہو تو یو این ریزولوشن پریویل کرتا ہے. یہ انٹرنیشنل لاء ہے. لیکن اگر بات چیت ہوتی ہے, اگر اس پہ ہندوستان راضی ہے, کیونکہ اب تک تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت بات کریں گے پاکستان سے جب دہشت گردی ختم ہوگی, تو اور دہشت گردی کے بارے میں وہ پاکستان پہ غلط الزام تراشی کر رہے ہیں, تو پھر تو یہ تو اس مسئلے کا حل پھر کیا ہوگا؟
قاضی صاحب یہ جو اسٹیٹمنٹ تو ہے یہ آپ بی جے پی کی مینٹیلٹی کو اچھی طرح جانتے ہیں, وہاں رہے ہیں آپ. یہ میاں نواز شریف نے بڑی کوشش کی کہ پرسن ٹو پرسن ریپو کے ذریعے کوئی معاملات حل ہوں, لیکن وہ الٹا ہوا. جو موجودہ ہسٹیریا بی جے پی نے کریٹ کیا ہوا ہے وہاں, اس کے ہوتے ہوئے مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی ان سے کوئی بائی لیٹرل بات ہو نہیں سکتی اس مرحلے پہ. یعنی میاں نواز میں بات کر رہا ہوں بات تو ہو سکتی ہے, لیکن بات سے کیا نکلے گا؟ اصل بات تو یہ ہے کیونکہ کشمیر پہ یہ جو کور ایشو ہے پاکستان کے لیے, اور ہندوستان کہتا ہے کہ ہمارے لیے تو دہشت گردی کور ایشو ہے, تو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ بے شک ہم دہشت گردی کے بارے میں آپ سے بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. آپ کے جتنے بھی جو پرابلم شکایات ہیں اس پہ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی الزام تراشی پاکستان پہ بالکل بے بنیاد ہے, پھر بھی پاکستان تیار ہے کیونکہ وہ ہندوستان کے لیے کور ایشو ہے, ضرور اس پہ بات ہوگی. لیکن کشمیر پہ وہ آ کے جب بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اٹوٹ انگ ہے ہندوستان کا, آپ کا کوئی آپ دخل اندازی ہی کر رہے ہیں, وہ آپ بند کریں, ٹیررزم آپ کر رہے ہیں وہ آپ بند کریں, اور آزاد کشمیر جو کہ دراصل ہمارا ہے اس کو آپ خالی کر دیں, چاہے وہ سیریس ہوں یا نان سیریس. لیکن پھر وہ آگے نہیں جاتی ہے بات. تو ایک دو راؤنڈ تو آپ نکال لیں گے اس طرح, تو 3-4 بھی نکال لیں گے, لیکن کہاں تک یہ گفتگو چلے گی اگر کور ایشوز پہ کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوتی ہے. اب جہاں تک وہ دہشت گردی کی بات ہے, اب انشاءاللہ پاکستان جب اترے گا اور نکل جائے گا یہ گرے لسٹ سے آل ٹوگیدر, تو پھر وہ ہندوستان کے لیے یہ آرگیومنٹ رہے گا بھی نہیں کہ وہ دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کو الزام کو وہ کیا اسے کہیں رسپانسبل ٹھہرائیں, کیونکہ دنیا کی طرف سے وہ کلین چٹ ہمیں مل جائے گا. اور انشاءاللہ یہ کوشش ہماری جاری ہے, 10 پوائنٹس پہ ہم نے کچھ ایکشن دکھانا ہے, اور وہ اگلے مہینے تک یا اپریل تک تو ہمیں وہ کرنا ہوگا. اگر انشاءاللہ وہ کر بھی لیں گے ہم, اور کافی یعنی ٹھوس جو ہے اقدام ہمیں لینے پڑیں گے, اور انشاءاللہ لیں گے, تو اب ہندوستان کے لیے تو یہ آرگیومنٹ پھر رہے گا نہیں کہ آپ دہشت گردی بند کریں. ٹھیک ہے. اچھا قاضی صاحب, پاکستان پیس کے حق میں ہے. اس سے پہلے بھی نظامی صاحب نے بات کی تھی کہ پچھلے 3 الیکشنز جو ہوئے ان میں اینٹی انڈیا کارڈ کا استعمال پاکستان میں نہیں کیا گیا. آپ نے کہا کہ مودی اپنی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پہ اینٹی پاکستان کارڈ استعمال کر رہا ہے. آپ انڈیا میں رہے ہیں, وہاں کے عوام کی اور بالخصوص جو بی جے پی کے فالوور ہیں ان کی سائیکی کیا ہے؟ وہ اس بات کو مان لیتے ہیں اینٹی پاکستان کارڈ کو؟ دیکھیں کافی حد تک وہ اینٹی پاکستان کارڈ کا اثر پڑتا ہے وہاں, کیونکہ کشمیر میں ان کی پروگریس ہوتی نہیں ہے, وہ قابو نہیں پا سکتے ہیں, وہ ہار چکے ہیں. جس طرح یشونت سنہا نے کہا ہے, ان کے سابق فارن منسٹر اور فنانس منسٹر یشونت سنہا نے کہا ہے کہ ہم ہندوستان کھو چکے ہیں یہ وادی کشمیر. اسی طرح امرجیت سنگھ دولت جو ان کے را کے چیف تھے اور کشمیر پہ ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے, انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہندوستان کی پالیسی بالکل سراسر غلط ہے, اور وہ جو ہارٹس اینڈ مائنڈز ہیں وہ تو بالکل انہوں نے وہ لوز کر لیا ہے انہوں نے, اور ہندوستان کی پالیسی کلیتاً وہ فیل ہے. اب وہ پاکستان کے اوپر اپنے فیلئر کا پاکستان کو ذمہ وار ٹھہرانے کی کوشش میں ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. حالانکہ ہندوستان 2 چیزیں, ایک تو ہندوستان کی ایک ریپوٹیشن ہے, ساکھ ہے, سائز ہے, منڈی ہے, اس کی ایک حیثیت ہے, اور پاکستان کا جو اب تک رہا ہے امیج وہ اتنا اچھا نہیں رہا جتنا ہونا چاہیے تھا. اب انشاءاللہ عمران نئی حکومت کے آنے سے اور عمران کے جو پالیسیز ہیں, اور اسی طرح وہ ہمارے جو COAS ان کے بیانات جو ہیں یہ سارے مثبت نوعیت کے ہیں اور امن کے حق میں ہے, اور کم از کم ہندوستان کو تو یہ ٹیسٹ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بات ہم نہیں مان سکتے ہیں, وہ کٹ پتلی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ نے ٹیسٹ کیے بغیر بس اس نتیجے پہ آپ پہنچ گئے, تو اس کا یہ مطلب ہے آپ کی اپنی نیت نہیں ہے امن کے حق میں. اور جس طرح یشونت سنہا نے کہا, ان کی ایک ہی پالیسی ہے ٹورڈز کشمیر, ان کا ڈاکٹرن آف فورس ہے کہ دباؤ, بات نہ کرو ان سے, ان کو دباؤ, کیونکہ ان کے جو دل و دماغ آپ ہار چکے ہیں, لہٰذا ان کو مارو, ان کو بگاؤ, ان کو بالکل ان کی ہمت جو ہے, حوصلہ جو ہے, امید ہے, اس کو پاش کرو. تو یہ پالیسی جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. قاضی صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کہی
کہ کشمیر جو ہے ناؤ اٹ از اے فنکشن آف جو مظالم وہاں ہو رہے ہیں اور ان کی جو آزادی کی جدوجہد ہے. اس کے باوجود انڈیا کا نیریٹو یہ ہے کہ جی مداخلت ہو رہی ہے گھس پیٹی وغیرہ. یہ کب انڈین پالیٹی کو یہ احساس ہوگا وہ تو کہیں گے کہ وی ہیو ٹو ون دا ہارٹس اینڈ مائنڈ, جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ لوز کر چکے ہوئے ہیں. مطلب ہے کہ پہلے تو کشمیریوں سے بات کریں, پاکستان سے تو بات کچھ ابھی دیکھ رہے ہیں آوازیں. جی 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 ان کی کوشش ہے کہ وہ کشمیری جو ہیں, جو مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں, اور بطور خاص وادی میں جو مسلمان ہیں, جو 95% سے زیادہ ہیں ان کی اکثریت, وہ ان کی جو سیانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ان سے بات چیت کرو, ان کو منواؤ. وہ نرسم راؤ نے بھی کہا تھا کہ آپ ہندوستان یونین کو تو مان لیں, اس سے باہر جانے کی بات نہ کریں, ہم آپ کے لیے ہم جنت بنا دیں گے کشمیر کو, ان کا یہ کہنا تھا. لیکن وہ جو ہیں ان کو وہ ٹرسٹ جو ہے کا فقدان جو ہے, بالکل وہ ٹرسٹ شکریہ بہت بہت. ٹھیک, بہت شکریہ اشرف جہانگیر قاضی صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا تجزیہ اور تبصرہ اور جو آپ کا تجربہ رہا ہے اس سے بتاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے, اور پاکستانی میڈیا پہ اب حقیقت کھل رہی ہے. جو انڈین میڈیا کر رہا ہے, وہاں کے جو آفیشلز اس طریقے سے ایک پائریٹڈ قسم کے بیانات دے رہے ہیں. نظامی صاحب, موید یوسف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ ایسوسیٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں. بہت شکریہ موید صاحب آپ کے وقت کا. ذرا جان لیتے ہیں موید صاحب سے بھی. موید صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر. موید صاحب میں مختصراً آپ سے دو ہی پہلے سوال کروں گا. ایک تو یہ کہ آپ وہاں واشنگٹن میں بیٹھے ہیں, وہاں کی جتنی جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو ان کے جو فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے آپ کا رابطہ رہتا ہے, کہ یہ امریکہ اس کانفلکٹ کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ صدر ٹرمپ نے اس کو اچھی خبر کہا کہ انہوں نے کو ڈیفیوز کر دی سچویشن. ایک یہ. دوسرا یہ جو آج عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور بڑا اچھا ایک کنسیشن دیا کہ انہوں نے کہا پائلٹ ہم آپ کا واپس کر دیتے ہیں کل. ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ نظامی صاحب. دیکھیے پہلی بات جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, دیکھیے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے جتنے بھی کرائسس ہوئے ہیں کارگل سے لے کے اب تک, اس میں کبھی بھی وہ کرائسس ختم نہیں ہوا بغیر امریکہ کی شمولیت کے اور میڈیشن کے. بھارت اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ تھرڈ پارٹی نہیں آنے دیتے وغیرہ, لیکن آپ کو معلوم ہے میں نے پوری کتاب اس پہ ابھی پچھلے سال لکھی ہے, اور اس کا متن یہی ہے کہ تھرڈ پارٹی خاص طور پہ امریکہ نے بہت اہم رول ادا کیا ہے کرائسس کو ڈیفیوز کرنے میں. یہ پہلی دفعہ ہے 1998 کے بعد کہ امریکہ مکمل طور پہ ڈسٹریکٹڈ ہے. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ویتنام میں تھے, اپنے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ دوحہ میں طالبان کی نیگوسیشن ہو رہی تھی, اور ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی بہت سی یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس ہفتے, جو یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے الیکشنز کی جس میں ٹرمپ صاحب کا ایک ڈائریکٹ لنک ہے اس انویسٹیگیشن میں. سو اس وقت امریکہ کا فوکس اس طرح کا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ اس وقت ڈی ایسکیلیشن تو چاہتا ہے, امریکہ چاہتا ہے کہ یہ کرائسس ختم ہو, لیکن ساتھ پاکستان کا تاثر اتنا منفی ہے اس شہر میں کہ وہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے یا دینا چاہتے جس سے یہ لگے کہ وہ ہندوستان کی سپورٹ نہیں کر رہے. تو اس لیے یہ مکس سگنلز آ رہے ہیں, اور یہ مودی صاحب کی جو پہلا حملہ جو سٹرائک یا جو یہ پے لوڈ والی بات ہے وہ بھی اسی لیے ہوا کہ ان کا خیال تھا کہ اڑی کی طرح امریکہ جو ہے وہ یا دنیا جو ہے وہ کچھ نہیں کہے گی جب امریکہ ایسی چیز کرے گا اور پاکستان اس کو ایبزارب کر لے گا. تو یہ غلطی بھی وہیں ہوئی ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ کوئی کلیئر سگنلنگ دنیا سے نہیں آئی. اور میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کرائسس بھی آخر کار ختم ایک تھرڈ پارٹی کے اثر و رسوخ سے ہی ہوگا, چاہے وہ تھرڈ پارٹی بیک چینل کریٹ کروائے جو کہ ہونا چاہیے. اس وقت امریکہ, چین, سعودی عرب کو مل کے ایک ہندوستان پاکستان کے درمیان بیک چینل کریٹ کروانا چاہیے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی صاحب بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی نہ کوئی فیس سیور ڈھونڈنا ہے تاکہ اپنی وہ ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے اس کو بچا سکیں. وہ فیس سیور کوئی نہ کوئی رستہ اس کا نکالنا ہے,
اور اس کا ناتا جوڑتا ہے آپ کے دوسرے سوال سے. میں اس بات پہ قائل نہیں ہوں. دیکھیے پاکستان نے یہ جو پائلٹ واپس کرنے کی بات کی ہے یہ بالکل درست ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ جیسچر بھی بالکل ٹھیک ہے, واضح کرتا ہے کہ پاکستان ڈی ایسکیلیشن چاہتا ہے. لیکن ایسے موقع کرائسس میں ان کو استعمال کرنا چاہیے معاملے کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے. تو میرے نزدیک دنیا کو کل سے اس وقت شامل ہونا چاہیے تھا کہ اس جیسچر کے بدلے میں ایک پبلک سٹیٹمنٹ آئے انڈیا سے بھی, اور پھر پاکستان بھی اس کو سپورٹ کرے کہ جی بس اب یہ معاملہ ہم یہاں ختم کر رہے ہیں, انویسٹیگیشن ہوگی پلوامہ میں اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. تو اگر یہ جیسچر صرف ایک انڈیپینڈنٹ جیسچر ہے, اور جو میں انڈیا کے میڈیا پہ سن رہا ہوں کہ انہوں نے تو بنیادی طور پہ کہا جی یہ تو واپس آپ نے کرنا ہی تھا, تو میرے نزدیک یہ ایک مسڈ اپرچونٹی ہے اور مودی صاحب اور اپنے آپ کو باکس ان کر رہے ہیں بجائے اس معاملے کو حل کرنے کی. تو مطلب موہت صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی کوئڈ پرو کو ہونا چاہیے تھا پائلٹ واپس کرنے کا, ادھر سے بھی کوئی جسچر ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو غنڈہ گردی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان کا پائلٹ واپس کر رہے ہیں. نظامی صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت سب کو پتا ہے کہ کوئی جنگ نہیں چاہتا, نہ پاکستان چاہتا ہے, نہ امریکہ, نہ ہندوستان, کوئی جوہری ہتھیاروں کا معاملہ ہے. تو اب مودی صاحب کو فیس سیور چاہیے. ماضی میں یہ فیس سیور ملا ہے امریکہ سے, برطانیہ سے, کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے, کوئی پاکستان کو تھوڑا سا پریشر ڈالا ہے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں. اور میں اپنی کتاب میں لکھتا ہوں کہ مجھے ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ کہا امریکہ کے کہ وی ور لوکنگ فار این ایکسکیوز فار انڈیا ٹو بیک ڈاؤن, یہ ممبئی کے بعد. تو وہی معاملہ ہے کہ وہ ایکسکیوز چاہیے. تو ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں, بیک چینل بات کرتے ہیں کہ جی ہم یہ جیسچر دے رہے ہیں, آپ کو اسٹیٹمنٹ ایشو کریں تاکہ معاملہ رفع دفع ہو. پاکستان کو ہو سکتا ہے وہ کہیں جی آپ پھر کہیں کہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے جو وزیر اعظم صاحب نے کہا, تو وہ دوبارہ کہہ دیں. لیکن یہ معاملہ, یہ مواقع چھوڑنے نہیں چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک یونیلیٹرل جیسچر کیا ہے اور شاید کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہندوستان کے رویے سے, تو یہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کا میڈیا کی آپ نے بات کی ہے جس طریقے سے, وہ تو خیر ڈپلومیٹک پریشر جو پاکستان پہ گیا تو ابھی نندن کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا پاکستان نے. یہ بتا دیں, آپ اپنی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں یو ایس کرائسس مینجمنٹ ان ساؤتھ ایشیا. اس وقت جو افغان پیس پروسیس چل رہا ہے, پاکستان کا کردار دنیا سے چھپا نہیں ہے, اور امریکہ کی بنیادی ضرورت بھی ہے اس وقت کہ وہ افغانستان سے نکلے. ان حالات میں آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کچھ دیر کر رہا ہے, تھوڑا جلدی ہو جانے چاہیے یہ معاملات سالو؟ دیکھیے افغانستان کا معاملہ جو ہے نا وہ اس وقت ریڈار پہ نہیں ہے جب ہندوستان اور پاکستان کی بات ہو رہی ہے, اور نہ ہی میرے نزدیک امریکہ ہندوستان کا جو تعلق کی یہاں بات ہوتی ہے واشنگٹن میں کہ جو بڑا اہم ہے, اس کی بھی اس وقت بات نہیں ہونی چاہیے. اس وقت صرف ایک فوکس ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کرائسس کو ختم کریں, کیونکہ یہ ایک نیوکلیئر کرائسس بن سکتا ہے. امریکہ کو بالکل معلوم ہے کہ یہاں سٹیکس کیا ہیں, اور اس لیے میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں کہ بین الاقوامی دنیا جو ہے اس کو شامل ہونا چاہیے. میرے نزدیک تو اقوام متحدہ کے ذریعے ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے یونائٹڈ کہ جی باقی جو مسائل ہیں ہم بعد میں حل کریں گے, ہندوستان کا مسئلہ, پاکستان کا, لیکن آپ اس کرائسس کو فوری طور پہ ختم کریں. اور جو بھی جیسچر ابھی پاکستان دے رہا ہے اسی کو استعمال کر کے بے شک کریں. یہ اگلے 24-48 گھنٹے میں معاملہ ختم ہونا چاہیے, ورنہ ابھی حالات جو ہیں وہ ٹھیک بالکل نہیں ہوئے. جب موہت صاحب یہ آپ نے بات کہی, آپ نے تو بڑی خطرے کی گھنٹی بجائی کہ اس کو ASAP ہونا چاہیے, اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ نیوکلیئر آرمڈ ممالک ہیں, اور یعنی جو میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن جس کو کہتے ہیں میڈ, وہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی غلطی سے بھی یہ معاملہ جو ہے بہت خراب ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ آپ ایک اور بات آپ نے کہی جو میں چکا دیا کہ بھی ایک آپ, مجھے پتہ ہے کہ لاہور کے باسی اکثر پاکستان میں بھی آتے ہیں, وہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ پاکستان کا نام وہاں کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, اس کی کوئی بنیادی وجوہات بھی ہیں جو آپ, جن کو تھنگز وی کین فکس؟ نظامی صاحب پہلے تو میں ایک بات آپ کو کر دوں, خطرے کی گھنٹی میرا مقصد نہیں ہے, لیکن ہمارے سامنے ایویڈنس ہے کہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہو چکی ہے. ہندوستان کا خیال تھا کہ وہ ایئر سٹرائک کرے گا, دنیا سپورٹ کرے گی, پاکستان ریئیکٹ نہیں کرے گا. تو اس سے صاف واضح ہے کہ کتنی آرام سے آپ مس کیلکولیٹ کر کے اور معاملہ کس نہج پہ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ واقعی 24-48 گھنٹے میں ختم ہونا چاہیے. جہاں تک آپ کی بات ہے تاثر کی, دیکھیے اس پہ تو آپ جانتے ہیں میں کب سے یہ بات کر کے تھک گیا ہوں.
امریکہ پاکستان کا مفاد 2001 کے بعد افغانستان میں اس کا ملاپ نہیں رہا. امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے ان کی اسٹریٹجی کو انڈر کٹ کیا ہے افغانستان میں. پاکستان کا خیال ہے کہ امریکہ کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے اتنا نقصان ہوا ہے. اس کا حل بالکل سمپل ہے. ہم افغانستان کی صرف بات کرتے جا رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے. امریکہ اور پاکستان کا جو بائی لیٹرل جو باہمی تعلق ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, اور میرے نزدیک اس میں مفادات ہیں. افغانستان میں جس دن ڈیل کوئی ہو جائے گی طالبان سے, اس کے بعد بھی پاکستان اور امریکہ کو مل کے کام کرنا ہوگا وہاں سلامتی رکھنے کے لیے. ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات ہوتی ہے. سی پیک سے بہت سے دنیا کو پریشانی ہے. پاکستان اب یہ کہتا ہے کہ سی پیک کو افغانستان ایکسٹینڈ کریں. چین یہ چاہتا ہے. ایسٹ ویسٹ کوریڈور بھی, اوور لینڈ روٹ کی بات بھی ہوگی وغیرہ. یہ مفادات ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جی چین کے ساتھ اور ہندوستان انڈیا کے ساتھ, پاکستان اور امریکہ کی ابھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں باہمی تعلق آگے بڑھ سکتا ہے. اس پہ بات نہیں ہو رہی. بات صرف ہو رہی ہے افغانستان پہ, اور جب افغانستان پہ بات ہوتی ہے, افغانستان کی لینس جب اپلائی ہوتی ہے تو ادھر مفادات کا ملاپ نہیں ہے, اور پھر اس میں جو ہے وہ یہ ساری نیگیٹو پرسیپشن پاکستان کی ادھر, امریکہ کی پاکستان میں, اور معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ معید یوسف صاحب, آپ امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تبصرہ پیش کرتے ہیں. نظامی صاحب شارٹلی یہ بتا دیں, ایک جانب کشمیر بنیادی ایشو رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ, آج بھی ہے. دوسری جانب یہ جو معید یوسف صاحب بات کر رہے ہیں کہ جوہری طاقتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے زیادہ بڑا, کیا کشمیر کے بغیر یہ معاملہ اس کو سائڈ لائن کر کے کشمیر کو پاکستان اور انڈیا کی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عملی طور پہ تو مشرف نے سائڈ لائن کر دیا تھا. اب ہم خود کام نہیں نام لیتے کشمیر کی اقوام متحدہ قراردادوں کا. بیک چینل ڈپلومیسی تو چل رہی تھی. اب تو کشمیر کا اپنا ایک ایشو انڈیجنس شروع ہو گیا, جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کو بڑے تدبر سے چلنا پڑے گا, اور جو معید یوسف صاحب نے بات کہی ہے اس میں کافی وزن ہے کہ بڑی ایک ڈینجرس سچویشن ہے, اور اس کو بڑی احتیاط سے ہینڈل کرنا ہوگا, اور خاص طور پہ ایک پاگل مودی جو ہے اس سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بتا دیں, یہ جو آپ نے ابھی کشمیر کا بھی ذکر کیا اور مودی کے پاگل پن کا بھی, آپ انڈیا کے اندر بیسکلی ہے کیا؟ دیکھیں ہندوازم کی جہاں تک بات ہے, ایک مذہب ہے, اس میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں, لیکن یہ جو مودیزم ایک نیا فنومینا وہاں پہ جنم لے چکا ہے, اس کے فالوور وہ اینٹی پاکستانی کیوں؟ یہ ان کو سیاسی فائدہ ملتا ہے اس سے, اور یہ تو نظریاتی طور پہ بھی ہے نا. جی, جو ان کی فلاسفی ہے, گجرات کا جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.